Former Prime Minister Shah Haqqan Abbasi हमारे साथ मौजूद है. Thank you so much for being on the program. So क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है, I kept on asking you क्यों नहीं लड़े आप इलेक्शन. अब जब इलेक्शन हो गए हैं, how do you look at it? Your आपका क्या ख्याल है, दुरुस्त फैसला था कि नहीं था? ये तो वक्त बता रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, ठीक फैसला किया आपने? मैं भी नजूमी होने का दावा नहीं है, लेकिन कुछ नजर आता था. So अगर आज़ाद ही लड़ लेते, आप समाधा कह रहे हैं आज़ादों का टाइम. मेरा अपनी जमात की सियासत से इत्तेफाक नहीं था, तो मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा. और मैंने उस वक्त भी लोगों को कहा कि ये इलेक्शन मज़ीद ख़राबी का बायस बनेगा, क्योंकि हमने जो बुनियादी ज़रूरत थी मुल्क की कि आप बैठ कर आगे के रास्ते का तयन करें, वो नहीं किया. राइट. तो मुश्किलात आपको पेश आएंगी. बट एक तासुर था कि PMLN जीतने जा रही है, एक तासुर था नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं. नून लीग जीती इलेक्शन. वज़ीर-ए-आज़म नून लीग का है, जो तासुर था वो वैसे ही वो आप सारा दिन बात करते रहे, उसका मकसद तो कोई नहीं है. जो हुआ वो सब जानते हैं मुल्क में हुआ क्या है. So it was a rigged election. आप ये कह रहे हैं. मैं नहीं कहता जी, मैं क्या, मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है. तारीख इन चीज़ों को कबूल नहीं करती, लोग कबूल नहीं करते. बट योर ओपिनियन? मेरा ओपिनियन देखें, ओपिनियन से मैटर नहीं करता ना. मुल्क में एक इलेक्शन कमीशन है, क्या उसने जिम्मेदारी पूरी की है. मुल्क में एक सुप्रीम कोर्ट है जिसके पास सो मोटो पावर्स हैं, जिसका ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि मुल्क में आइन के मुताबिक मुल्क का निज़ाम चले. अगर मुल्क में इलेक्शन चोरी हो रहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि अपना किरदार अदा करे. क्या उसने किया? इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए, क्या मुल्क चलेगा? मुतनाज़ा इलेक्शन में नहीं चलता. इमरान खान साहब का क्या मसला था? एक मुतनाज़ा इलेक्शन से इक़्तिदार में आए थे, नहीं चला सके मुल्क. तो इस हुकूमत का भी यही मसला होगा. और फिर मैं ये बातें तारीख़ में छोड़ दें, लेकिन आज भी आपके पास वक्त है कि रास्ता ढूंढें कि मुल्क कैसे चलाया जाए. राइट. जो इस वक्त PMLN का के खदोखाल नज़र आ रहे हैं, ये नई PMLN लग रही है. इज इट चेंज्ड? जो लोग उसमें कैबिनेट को देखें, लोगों के बदलने से जमातें नहीं बदलती, सोच से बदलती हैं. अगर बेहतर सोच आई है तो अच्छी बात है. व्हाट डू यू थिंक? वक्त बताएगा जी. लेकिन आप तो पुराने साथी नहीं, हैं. मैं किसी पे या इट्स चेंजिंग, या ये चेंज हो रही है, क्या वही जमात है? मैं कमेंट नहीं करूँगा. तो आपको पता है? नहीं, पता होने की बात नहीं है. मैं जिस जमात के साथ रहा हूँ 35 साल में, उस पर कमेंट नहीं करना चाहता. आप माजी के बारे में पूछ लें, मैं उसका जवाब दे दूंगा. मैं आगे का नहीं कह सकते, वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, सलाहियत है या नहीं है, ये वक्त बताएगा. सो यू वेंट, माजी की बात करते हैं, यू वेंट टू लंदन एंड यू टोल्ड मियां साहब कि आप वापस ना आए. जी, जब आप लंदन गए थे, आपने मियां साहब को ये वो बातें मेरे और मियां साहब के दरमियान है. मैंने कभी ये नहीं कहा. मैंने कहा आप आए, बहुत पहले कहा था, अभी आ जाए. ओके. बहरहाल ये उनका फैसला है, उन्होंने फैसला अपने वक्त पे किया. So, अभी इस वक्त वापसी में आप हक पे थे इस टाइम पर? नहीं, मैं तो बहुत पहले वापसी के हक में था. इस वक्त तो इलेक्शन के करीब आए हैं. तो जो राइट बिफोर हिज अराइवल आप गए थे लंदन, उससे क्या बातचीत हुई थी? नहीं, हमारे आपस में बातचीत थी. मैंने उनको यही बुनियादी तौर पे कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा पार्टी के टिकट पर. कि मैंने उनको पहले भी, उससे पहले भी एक दफ़ा कह दिया था. इतनी बात है. मैं उस सियासत से इत्तेफाक नहीं करता. बाकी ना मेरा कोई गिला है, ना कोई शिकवा है, ना किसी से नाराज़गी है. लेकिन सियासत एक मकसद के लिए होती है, तो मुझे वो मकसद पूरा होता नज़र नहीं आता था. तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा, और ना ही मैं मुखालफत करूँगा नून लीग की. राइट. सो मियां साहब का उस वक्त तक ऑब्वियसली क्लियर नहीं था कि वो इलेक्शन में कैसे हिस्सा लेंगे, क्योंकि उस वक्त तक उनके मामलात लीगली ठीक नहीं थे. बट अब वो आए भी, उन्होंने हिस्सा भी लिया. इन हाइंडसाइट यू थिंक कि ये सही डिसीजन था, बिकॉज ही कुडंट बिकम द प्राइम मिनिस्टर? सही था. देखिए, प्राइम मिनिस्टर उनकी पार्टी इक़्तिदार में है, उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी बेटी वज़ीर-ए-आला हैं, पंजाब में भी पार्टी इक़्तिदार में है. तो ये सियासी तौर पर तो कामयाबी ही समझी जाती है. ओके. अगर इक़्तिदार में आ जाए तो कामयाबी ही समझी जाती है ना. बट द फैक्ट कि अखबारात में इश्तिहार दिए गए कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने मुल्क को चेंज करना, यू कुडंट इश्तिहारात दिए जाते हैं. इश्तिहारात की अपनी हैसियत होती है. मियाँ साहब, ये फैसला भी मियाँ साहब का ही है, और किसी का तो हो नहीं सकता. अगर वो खुद नहीं बने, किसी और को बनाया है, पार्टी के रूह-ए-रवां वही हैं, पार्टी का वर्कर, वोटर उनसे आइडेंटिफाई करता है, तो फैसला उन्हीं का होगा शायद. मुझे इस बात के लिए नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता फैसला गौर करता है. सो जो कैबिनेट है, यू थिंक ये नवाज शरीफ साहब की सिलेक्टेड है या शहबाज शरीफ साहब ने पिक की होगी खुद? ये मैं
اسپیکولیٹ So what would you think? مجھے Is this powerful پوچھنے prime کا minister? فائدہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں میں کبھی زندگی میں اسپیکولیٹ جس بات کا علم ہو میں بتا دوں گا, اسپیکولیٹ میں نہیں کروں گا. رائٹ, چلیں اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہوگی کیونکہ مینڈیٹ جو ہے وہ اتنا ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. مینڈیٹ جو ہے وہ مشکوک ہے, جس طرح کولیشن بنی ہے اس میں پرابلمز ہیں, ملک کے مسائل اتنے بڑے ہیں کہ کیپیسٹی کا بھی ایشو آئے گا, کیونکہ 16 مہینے یہی حکومت رہ کر گئی ہے نا. اس میں بھی بلکہ اس میں زیادہ کولیشن پارٹنر شامل تھے, پیپلز پارٹی بھی تھی, مولانا صاحب بھی تھے, اب وہ لوگ نہیں ہیں. مشکل حالات نظر آتے ہیں. But what is the solution? Let's say اگر یہ نہیں خدا نخواستہ پرفارم کرتے, because we want everyone to perform, جو بھی گورنمنٹ میں آئے, پاکستان کی ضرورت ہے, let's say نہیں تو what is the option? نہیں, آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں یا حل کرنے ہیں؟ حل کرنے ہیں, obviously حل کرنے ہیں. ایکسپیریمنٹس آپ نہیں کر سکتے. اب آپ کے سامنے لوگ موجود ہیں, جماعت موجود ہے, کیا وہ کر سکے ماضی میں؟ نہیں کر سکے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کو ختم کریں. سیاسی عدم استحکام نہیں ہوگا, ملک کی معیشت ترقی نہیں کرے گی. آج آپ کی بنیادی معاملہ ملک کی معیشت ہے, جس میں ہم نے تبدیلی دیکھی ہے. اسحاق ڈار صاحب از نو لانگر the finance minister. اشخاص سے فرق نہیں پڑتا, سیاسی استحکام ہی نہیں ہے. کیا آج ملک میں سیاسی استحکام ہے؟ So you're saying کہ جو 16 ماہ کی کارکردگی تھی اس میں اسحاق ڈار صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا؟ سب کا قصور تھا نا. قصور وزیر اعظم کا ہوتا ہے. رضا صاحب تو وہی ہیں جو پہلے تھے. So but ٹیم تھوڑی سی محسن نقوی صاحب آ گئے ہیں, ٹیم آپ کی ہوتی ہے نا, کچھ اور لوگ آ گئے ہیں نئے. اللہ سب کو کامیاب کرے جی, میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. What are your expectations from محسن؟ میری کوئی ایکسپیکٹیشن ابھی تک تو بڑا زبردست انہوں نے پرفارم کیا ہے, مطلب ہی از گوئنگ پلیسز ماشاءاللہ. کون؟ محسن نقوی صاحب. نہیں, میری ان سے واقفیت نہیں ہے, ان کے میں جانتا نہیں ہوں. تو پرفارم کیا تو یہاں بھی پھر پرفارم کر لیں گے, اچھی بات ہے. بٹ آپ کی وزیر داخلہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ پرفارمنس ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا ہوگا تو وزیر داخلہ بنے. میں تو نہیں, اچھی بات ہے. میں دیکھیں آپ نئے لوگ آئے ہیں, وہ کام کریں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس حکومت کا مینڈیٹ مشکوک ہو, جو ملک میں سیاسی ایک عدم استحکام ہے, تو آپ کیسے پرفارم کریں گے؟ مجھے یہ بات سمجھا دیں نا. وہ کون سی سوچ ہے, وہ کون سی کیپیسٹی ہے جو اب آ گئی ہے, جو پچھلے 16 مہینے نہیں تھی. But you just said کہ اس سے پہلے والی گورنمنٹ بھی نہیں پرفارم کر سکی. جی نہیں کر سکی. So then there are literally no options left now. اگر ایکسپیریمنٹ کرنا بھی چاہیں تو کیا ایکسپیریمنٹ کریں گے؟ ایکسپیریمنٹ یہی ہے, ایکسپیریمنٹ ہی ہے نا جو ہو رہا ہے. اب آپ کو کچھ سوچنا پڑے گا کہ حل کیا ہے. حل صرف اتفاق میں ہے. اس نفاق کو دور کریں. یہ سیاسی جو دشمنی بن گئی ہے ملک کے اندر, اس کو دور کریں. یہ ملک اس طرح نہیں چلتا. کیسے نہیں دور ہوگی شاہد صاحب, جب آپ کی ایک پارٹی اور جس نے جو کلیم کری ہے کہ مینڈیٹ ان کا تھا وہ سائڈ لائنڈ ہے, ان کے لیڈر جیل میں ہیں, باقی لوگ بھی مشکلات میں ہیں. ڈو یو تھنک کہ پاسبل ہے کہ آپ کا کنسنسس؟ یہی حالات پہلے بھی تھے, کیا اس سے حل ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ سوچ بدلنی پڑے گی. ایک دوسرے کو گالی نہیں دینی چاہیے, ایک دوسرے پر الزامات نہیں لگانے چاہیے, ایک دوسرے کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے. ملک کے بارے میں بات کی کسی نے آج تک؟ میں تو جب سے الیکشن پروسیس شروع ہوا ہے میں تو سننا چاہتا ہوں کہ کسی شخص نے کہا ہو کہ ملک کے یہ مسائل ہیں, میرے پاس یہ حل ہیں, میں یہ کروں گا. آج آپ کو سب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. میں بار بار کہتا ہوں, مجھے کوئی اور حل بتا دیں, میں اس کی بات سننے کو تیار ہوں. لیکن جب تک آپ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, اس ملک میں یہ تفریق دور نہیں ہوگی, آپ کے معاملات آگے نہیں چلیں گے. سو ابھی بالکل سٹارٹ ہے اس گورنمنٹ کا. ایئر چیف کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. دس از ون اسٹیپ دیٹ ہیز بین ٹیکن. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیے, وزیر اعظم کی سوابدید ہے, آپ نے قانون میں اجازت دے دی ہے. جب ترمیم ہوئی تھی اس وقت میں نے کہا ترمیم مت کریں, یہ غیر معمولی عمل ہے, اس کو غیر معمولی ہی رہنے دیں. ہم نے معمول کا حصہ بنا دی ہے. تو اب انہوں نے 1 سال ایکسٹینشن دی ہے. یہ وہ بہتر سمجھتے ہیں, کیا ضرورت ہے, کیوں دی گئی ہے. لائک ٹو می جنرل باجوہ. جی آپ ملنا چاہیں گے آپ ان سے؟ نہیں, میں ملنا چاہوں گا, ان سے رابطہ کروں گا تو مل لیں گے, لیکن مجھے ایسی ضرورت نہیں. ہماری کوئی ایسی ذاتی دوستی ہے نہیں. ہم نے اکٹھے کام کیے, میں ان کی احترام کرتا ہوں, مجھے بھی عزت دیتے رہے ہیں. مجھے اس میں ان سے کوئی شکوہ ذاتی طور پہ نہیں ہے. اوکے, انٹرسٹنگ, بیکاز پی ایم ایل این کو تو تھا شکوہ ان سے. میں نے کہا میرا ذاتی شکوہ نہیں ہے, پارٹی کا شکوہ تھا یا میاں صاحب؟ پارٹی کا ہوگا, پارٹی کی سیاست کا ہوگا, وہ سب باتیں, وہ شکوے مجھے بھی ہوں گے. 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں, ہمارا جو ایک 10 مہینے کا ذاتی انٹریکشن تھا, مجھے اس میں کوئی ان سے اچھا ذاتی شکوہ نہیں ہے. ہم نے ایک ریلیشن شپ تھی جس کو ہم نے
مینٹین کیا اور ملک کے مفاد میں مینٹین کیا. اینڈ یو ہیو ورک ود دس آرمی دس ایف او چیف آلسو؟ یہ بعد میں آئے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. آئی ایم ایف سے موجودہ پروگرام کی آخری قسط ملنی ہے اور نئے پروگرام پر مذاکرات شروع ہونے والے ہیں. ہاؤ ڈیفیکلٹ ول دیٹ بی؟ آئی ایم ایف ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا. آئی ایم ایف تو والنٹری کام ہے. آپ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس, آئی ایم ایف آپ کے پاس نہیں آتا کوئی ڈنڈا لے کے کہ میں تمہیں ماروں گا اگر نہیں کرو گے. ٹھیک ہے. آپ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ طریقے ہیں, ہم آپ کو پیسہ دے رہے ہیں, آپ کو دنیا میں کوئی اور پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے, ہم دے دیں, ہماری یہ شرائط ہیں. ٹھیک. اور وہ شرائط سود کی شرائط نہیں ہے کہ ہمیں پیسہ زیادہ واپس کریں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ذمہ دار ملک بن جائے. آپ یہ غلطیاں کر رہے ہیں, آپ کے اخراجات زیادہ ہیں, آپ کی آمدن کم ہے, تو اس معاملے کو درست کر لیں. آپ 22% پہ قرضہ لے کے آپ پیسہ ضائع نہیں کر سکتے, یہ بھی ان کی شرائط ہوتی ہیں. ٹھیک. اور آپ پوری ریکوری کریں, جو بھی آپ اداروں کو ٹھیک کریں, اداروں کو ٹھیک کریں, وہی بات ہے, ٹیکسیشن کے نظام کو ٹھیک کریں. یہ بنیادی باتیں جو ہمیں خود کرنی چاہیے. جی بالکل. لیکن چونکہ ہم خود نہیں کر پاتے, لیکن ہم ان کے کہنے پہ بھی نہیں کرتے, ابھی تک تو نہیں کیا. کہنے پہ شاید پورا نہیں کرتے, ان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی جو وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے پی آئی کی نجکاری ہونے, دس از یور سبجیکٹ ایویشن سر, واٹ ڈو یو تھنک, از اٹ پاسبل؟ یہ کہ نجکاری کر دینی چاہیے. رائٹ. سو جو بہت ساری الارم بیلز جائیں گے, پیپلز پارٹی, آل آف دا الارم بیل دیکھیں, پھر پیپل پارٹی کو دے دیں, پی آئی سندھ گورنمنٹ کو دے دیں, وہ چلا لے. سو ہو جائے. وفاق میں تو نہیں چل رہی نا. رائٹ. وفاق میں تو ہر سال آپ کو پتہ نہیں 50, 60, 100 ارب 150 ارب کا نقصان ہی ہو رہا ہے نا. تو اگر سندھ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم چلائیں گے, پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ میں پچھلے 15 سال سے ہے, تو وہ آ کے چلا لیں. سو شاہد صاحب آپ اس وقت نون لیگ کے ساتھ ہیں یا بس ختم؟ نہیں, میں نے الیکشن نہیں لڑا تو پھر میں مشکل ہے. سو یو ہیو لائک سیڈ گڈ بائی ٹو پی ایم ایل این؟ میں نے کوئی ایسا فارمل بیان نہیں دیا, نہ میں نے کوئی ایسا پریس کانفرنس کی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. میں جب اتفاق سے سیاست اتفاق نہیں کرتا تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. So it means you okay, but you're not with any other party, you're not with PML? نہیں, میں نے election. You not want to join another party? کیوں نہیں؟ نہیں, میں ایک سینئر سیاستدان آج تینوں جو جماعتیں ہیں, میں ان میں سے کسی کی سیاست کا قائل نہیں ہوں. میں ایک نئے پولیٹیکل انیشیٹو پہ مشاورت ہو رہی ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اگر اس میں سے مشاورت میں کامیابی ہوئی تو ایک بہتر سوچ, ایک بہتر فکر کی جماعت ہے. So there will be a new political party finally. انشاءاللہ. جس میں مفتاح اسماعیل جی, مفتاح صاحب بھی ہیں, کھوکر صاحب بھی ہیں, دیگر لوگ بھی ہیں, مشاورت ہو رہی ہے.